إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے۔ اس کی مناسبت سے چند باتیں جمع ہو چکی ہیں۔ کوشش کروں گا کہ ساری باتوں میں سے کچھ باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر سکوں۔ سب سے قبل تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کہ جس رب العالمین نے ہمیں زندگی کے اندر ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک مکمل طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں مہیا کیا، نصیب کیا۔ اور خوش نصیب ہیں وہ افراد جو ان ایام کے اندر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکے، اپنی معافی کروا سکے، رب العالمین سے جہنم کی آزادیاں حاصل کر سکے، وہ انتہائی خوش نصیب افراد ہیں۔ اور اگر
ہم سے اس کے اندر کہیں پر کوتاہی ہو گئی ہے، کہیں پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے کمزوری رہ گئی ہے، سستی رہ گئی ہے، تو ابھی بھی ہمارے پاس یہ چند لمحات موجود ہیں، اور ان چند لمحات کو ہی انسان قیمتی بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا ایک آنسو ہی جو آنکھوں سے نکل جاتا ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، ڈر سے بہہ پڑے، آنسو سے نکل پڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو یہ لمحات ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس موقع میسر ہے، لیکن اگر ہم نے جس طرح یہ باقی 29.5 دن گزار دیے، یہ آدھا دن، یہ چند لمحات بھی اگر ہم اسی طرح گزار کے چلے گئے تو آج شاید ہمیں اس چیز کا احساس نہ ہو، لیکن جب اس قبر کی اندر جائیں گے، یہاں سے زندگی ختم ہو جائے گی، محشر کا میدان ہوگا، وہاں پر پھر انسان کو ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت اس کے سامنے ہوگی۔ پھر وہ افسوس کرے گا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش کہ میں یہ کر لیتا، اس اپنے موقع کو میں ضائع نہ کرتا، وہ اللہ نے مجھے موقع میسر کیا تھا، میری زندگی میں آیا تھا، میں اس سے فائدہ حاصل کر لیتا۔ لیکن اس وقت صرف انسان یہ کاش ہی کہہ سکے گا، اور عملی زندگی کے اعتبار سے اس کے پاس کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کریں، اور ساتھ میں اگر کہیں پر کوتاہی ہے، کمزوری ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کریں، اور خاص طور پر استغفار کثرت کے ساتھ، یہ جو باقی لمحات ہمارے پاس موجود ہیں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ استغفار اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، حتیٰ کہ ایک مثال کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے، جو رب کی طرف پلٹ کر واپس آتا ہے۔ ایک بندہ ہے، سواری لے کر جاتا ہے جنگل کے اندر، بیابان جنگل ہے، اور وہاں پر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے لیٹ جاتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، سواری موجود نہیں ہے، اور سواری پر ہی سارا کچھ اس کا موجود تھا، یعنی اس کی زندگی گزارنے کے جتنے بھی اسباب تھے وہ اسی کے اوپر موجود تھے، اس کے علاوہ نہیں تھے۔ اب کیا ہوا؟ آنکھ کھولتا ہے، دیکھتا ہے سواری موجود نہیں، آگے پیچھے تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، کہیں پر بھی اس کو سواری نہیں ملتی۔ بندہ پریشان ہو کر وہ پھر لیٹ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرتا ہے کہ اب یہاں پر مجھے موت ہی آئے گی اور دوسری چیز آنے والی نہیں ہے، دور تک کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ پھر آنکھ لگ جاتی ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے اور دیکھتا ہے کہ وہی سواری اسی ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہے، اور بندہ اتنا خوش ہوتا ہے اور اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ نکالتا ہے، حقیقت کے اندر وہ شرک والا جملہ ہے، حقیقت کے اندر وہ کفر والا جملہ ہے، لیکن وہ انسان نہ چاہتے ہوئے اس کی زبان سے وہ جملہ نکل جاتا ہے، کوئی سوچ سمجھ کے نہیں نکالتا، وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اشد، اللہ رب العالمین یقیناً اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اس بندے کی توبہ سے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جتنی خوشی یعنی اس بندے کو میسر آئی ہے، اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے کو یہ نعمت ملی، اس نے خوشی کا اظہار کیا، اللہ رب العالمین اس بندے کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر راوی بیان کرتے ہیں تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو احساس ندامت ہوتا ہے
پشیمانی ہوتی ہے، وہ رب کی طرف آتا ہے، رجوع کرتا ہے، رب کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے یہ بات جان لی کہ اس کا رب ہے، اور صرف یہ نہیں کہ رب ہے بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا رب ہی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، مٹاتا ہے، اور کوئی نہیں مٹاتا۔ یہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ بندہ جانتا ہے اس کا رب ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جا بندے میں نے تجھے معاف کیا۔ اور تیسری یا چوتھی مرتبہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے پھر یہی کام، تیسری یا چوتھی مرتبہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بندے جا میں نے تجھے معاف کر دیا، اب جو بھی تو گناہ کرے گا میں نے سارے گناہ تیرے مٹا دیے۔ اللہ رب العالمین کے خزانوں کے اندر کمی نہیں۔ یہ آسمان و زمین کا خلا بھرا ہوا ہو، انسان کا سب گناہ سے بھرا ہوا ہو، اللہ رب العالمین سب کو مٹا کر انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن انسان اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اسراف حد سے زیادہ بندہ آگے نکل چکا ہے، ساری لیمٹ کراس کر چکا ہے، گناہوں کے اندر جو بھی گناہ ہے وہ آخری حد تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ اس کو بھی کہتے ہیں یا عبادی، ابھی بھی تو میرے بندہ ہے، میرا تیرے ساتھ تعلق ہے، آجا اب بھی میں تیرے گناہ کو مٹا دوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ رب کی رحمت سے ظالم، فاسق، کافر، گمراہ شخص ہی وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ مومن مسلمان وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ تو انسان کے پاس یہ ابھی چند لمحات موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میں دیکھیں اپنے بارے میں بہتر جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں، مجھے پتا ہے میرے اندر کیا کمزوری ہے، کیا کوتاہی ہے، میں نے رمضان المبارک کیسے گزارا ہے، کیا میں نے وہ اسباب مہیا کیے، وہ اسباب میں نے اپنی اس رمضان کے اندر جمع کرنے کی کوشش کی، کیا وہ میں نے اسباب اختیار کیے تھے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے آزادیاں دے سکتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کر سکتا ہے، جہنم اللہ تعالیٰ مجھ پر حرام کر سکتا ہے۔ یہ میں جانتا ہوں، میرے بارے میں نہ آپ جانتے ہیں نہ جان سکتے ہیں۔ انسان چاہے اپنے آپ کے بارے میں جتنے بھی عذر لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے، لیکن دل کے اندر وہ اس کا دل، اس کی نفس اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو بتلا دے گا کہ ہاں تیرے اندر یہاں پر کوتاہی موجود ہے، تو نے یہاں پر ابھی بھی کوتاہی کی ہے، یہ گناہ بھی تیرا موجود تھا، تو نے رب کی طرف رجوع نہیں کیا، یہ کمزوری بھی تیرے اندر موجود تھی، تو نے اب بھی رب کی طرف رجوع نہیں کیا، یہ لمحات تو نے ضائع کر دیے، ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے، تو آ سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنا خود جائزہ لینا چاہیے۔ میری باتوں سے یا کسی اور کی باتوں سے کوئی جائزہ نہیں ہوگا، ہم اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، اللہ کہتے ہیں جتنے عذر بہانے ڈال سکتا ہے انسان ڈالے، ذرا ڈال کر اس منظر کو پہلے سامنے رکھیے، قبر کے منظر کو، آخرت کے منظر کو، محشر کے منظر کو، پل صراط کے منظر کو، وہ ساری گھبراہٹیں اپنے سامنے رکھ کر پھر ذرا اپنا نفس کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو چیک کریں، کہاں پر میں کھڑا ہوں، کہاں پر موجود ہوں، کیا میں وہ سارے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا اس سے پیچھے ہوں۔ اور دوسری بات کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر کیا ہے کہ انسان اب یہ چیز نوٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اب ظاہر ہے جتنی عید ہمارے قریب سے قریب ہوتی چلی جائے گی اتنی ہماری مصروفیات بڑھتی چلی جائیں گی، بازار سے ہماری ضروریات بڑھتی چلی جائیں گی، یقیناً ہمارا کوئی بازار کے ساتھ ایک تعلق قائم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب میں ذرا اپنا جائزہ لے لوں اس وقت کہ کیا وہ نیکی مجھے نیکی پر لا کر کھڑا کر رہی ہے، یا نیکی جو رمضان المبارک کے اندر میں نے کی تھی اب وہ نیکی مجھے آگے نہیں لے جا سک رہی۔ جو رمضان المبارک کے اندر میرا شیڈول تھا، پہلے عشرے کے اندر، دوسرے عشرے کے اندر، تیسرے عشرے کے کچھ ایام کے اندر، کیا میرا وہی شیڈول چل رہا ہے یا میں تبدیل کر چکا ہوں؟
کیا قرآن کی تلاوت اسی طرح میری چل رہی ہے یا میں ختم کر چکا، یا ذکر و اذکار اسی طرح یا ختم کر چکا، یا نماز کی پابندی اسی طرح چل رہی ہے یا سستی کر چکا ہوں، یا اسی طرح میں نوافل کا اہتمام کر رہا ہوں یا اس کے اندر سستی آ گئی ہے؟ اگر تو میں آگے اسی طرح چلتا جا رہا ہوں تو یہ نشانی ہے، علامت ہے کہ یقیناً میں نے نیکی کی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے مزید نیکی کی توفیق دے رہے ہیں۔ اور اگر میرے اندر سستی کوتاہی آنا شروع ہو رہی ہے، ابھی رمضان المبارک ختم نہیں ہوا، آخری مراحل ہیں، لیکن میرے اندر وہ سستی آنا شروع ہو چکی ہے، تو پھر یاد رکھیں میری وہ نیکی نہیں ہے جو عمل متقبلہ ہو، قبول ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عمل میرا پہنچ چکا ہو۔ کیونکہ یہ اصول ہے، قانون ہے، نیکی نیکی کو لے کر آتی ہے اور بدی بدی کو لے کر آتی ہے۔ اگر نیکی نیکی کو نہیں لے کر آ رہی تو مطلب وہ نیکی نیکی نہیں رہی۔ وہ نیکی ہوتی تو مجھے نیکی کی طرف لے کر آتی، نیکی نہیں ہے وہ اسی لیے مجھے نیکی کی طرف نہیں لے کر جا رہی۔ اور اللہ رب العالمین نے شکر صرف زبان سے نہیں کہا، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اس سے انسان کے اندر پتہ لگتا ہے کہ کیا عبادت کے اندر وہ آگے جا رہا ہے یا نہیں۔ عبادت کرے گا تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اور یاد رکھیں اگر آج ہم اس نعمت پر رب کا شکر ادا کریں گے، اور اللہ نے مطالبہ کیا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی، توفیق دی، رحمت دی، اپنا انعام کیا، فضل کیا، تمہیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے رمضان المبارک کے اندر نیکی کرنے کی اللہ رب العالمین نے ہمت، طاقت، قوت دی تھی، اب اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور کثرت کے ساتھ شکر ادا کرے۔ اور سب سے بڑا جو کلمہ حمد ہے، الحمدللہ، یہ کلمہ شکر ہے، یہ اپنی زبان سے آپ ادا کرتے رہے کہ الحمدللہ الحمدللہ، کہ رب نے مجھے توفیق دی اور رب کی توفیق سے میں نے اس ماہ مبارک کو بہتر انداز کے اندر میں نے گزار لیا۔ تو میرے بھائیوں یہ دو کام ہم نے کرنے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کمی کوتاہی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، استغفار کر لیں، اور اگر ہم سمجھتے ہیں ہمارے اندر بہتری آ رہی ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مزید توفیق مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مزید توفیق دے، تاکہ یہ جو رمضان المبارک کے اندر ہم نے اعمال کیے اللہ رب العالمین ان اعمال کو بعد میں بھی ہم میں جاری رکھے۔ رمضانی مسلمان ہم نہ بنیں، ایک مہینے والی عبادت کرنے والے مسلمان نہ ہو۔ یہ ہماری تخلیق کا مقصد آخرت تک کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آ جاتی اس وقت تک یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر انسان لگا رہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ صدقۃ الفطر، فطرانہ زکوٰۃ الفطر، یہ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر شخص کے اوپر فرض کیا ہے، چاہے وہ غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، یا وہ امیر ہے، مالدار ہے، ہر ایک انسان نے، چاہے وہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے، وہ آزاد ہے یا غلام ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی ہے، حتیٰ کہ آپ عید الفطر یعنی کہ جو شوال کا بھی چاند نظر آئے گا، ٹھیک ہے، عید کی نماز سے پہلے پہلے بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس بچے کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ ہر ایک کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقۃ الفطر رکھا ہے۔ اس کو صدقۃ الفطر کیوں کہا جاتا ہے، فطرانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ روزے ترک کرنے پر، روزوں کے اختتام پر اللہ رب العالمین کی راہ میں بندہ اپنے اموال کو خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے فطرانے کے طور پر۔ روزے کے اللہ تو نے مجھے توفیق دی تھی، اب میں اس کا یہ فطرانہ ادا کر رہا ہوں، خوشی کے طور پر تیری راہ میں میں مال خرچ کر رہا ہوں۔ صدقۃ الفطر ادا کتنا کیا جاتا ہے؟
یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف اجناس سے صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ کھجور ہوتی، جو ہوتی، منقع ہوتی یا دیگر چیزیں، لیکن وزن سب کے اندر ایک ہی ہوتا تھا، اور وہ کیا تھا؟ صاع۔ صاع عربی زبان میں ایک ماپنے کا آلہ ہے۔ ایک مثال کے طور پر آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسا کہ مثال گلاس آپ لے لیجئے۔ اب گلاس یہ ہمارے پاس پیمانہ ہے۔ اب اس گلاس کے اندر اگر آپ گندم ڈالیں گے، ٹھیک ہے، اس کا وزن ہوتا ہے تھوڑا سا، یعنی دانوں کا، اس کو جب آپ گرام میں جا کر تولتے ہیں اس کا وزن کچھ اور نکلے گا۔ اور اگر کوئی ہلکی چیز، ٹھیک ہے، یعنی وہ ہلکی ہو لیکن زیادہ چڑھ جاتی ہو، مثال لے لیجیے آپ، کیا نام ہے، یہ ابھی ذہن میں نام آ رہا تھا نکل گیا، تو خیر جو بھی ہلکی سی چیز ہے، بالکل ہلکی، ٹھیک ہے، اس کو آپ ڈالیں گے، اس کا وزن آپ جب کریں گے اس کا وزن مختلف ہوگا، ٹھیک ہے، گراموں میں اختلاف آ جائے گا۔ گندم کا الگ آپ کو وزن نکلے گا، اور دوسری چیز جو اگر ہلکی ہوگی اس کو نکالیں گے تو، اور اگر کوئی بھاری چیز وزنی اعتبار سے جو بھاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ ڈالتے ہیں، وہ اس کے اندر وہ چیز آئے گی، اس کا وزن کچھ اور نکلے گا۔ تو اس لیے اصل جو پیمانہ ہوتا ہے وہ صاع ہوتا ہے۔ اور صاع کا ایک آسان طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ اپنا اطمینان کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو ہم اطمینان آپ کو انشاءاللہ دیں گے اس مسئلے کے اندر، لیکن انسان اپنا اگر اطمینان کرنا چاہتا ہے تو اس طرح یہ درمیانہ شخص جو ہے، جس کے درمیانے ہاتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ چھوٹے ہاتھ بھی نہ ہو، زیادہ بڑے ہاتھ والا شخص بھی نہ ہو، جو درمیانے ہاتھ والا شخص ہوتا ہے وہ اس طرح چار مرتبہ اس طرح چیز کو اٹھائے بھرے، اور جب آپ اس کا وزن کریں گے تو گندم کا جو وزن کیا گیا ہے وہ 2100 گرام ہے، اور یہ وہی وزن ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صاع موجود تھا، کیونکہ آج بھی مدینہ کے اندر صاع موجود ہے، اور علماء کے پاس باقاعدہ وہ صاع موجود ہے، اور سند کے ساتھ ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سند جاتی ہے۔ یہ صاع کی جس طرح حدیثیں ہماری یاد رکھیں سند کے ساتھ چلتی ہیں، یہ جو وزن ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ بھی سند کے ساتھ موجود ہے۔ پاکستان کے اندر بھی علماء الحمدللہ موجود ہیں، بڑے کبار علماء، ان کے پاس باسند وہ صاع موجود ہے، اور ان کے پاس وہ پیمانہ موجود ہے، تو اس کا جو وزن کیا گیا، آج کل جو ہم گرام کے حساب سے جاتے ہیں تو وہ 2100 گرام، یعنی 2 کلو 100 گرام۔ تو اب آپ نے جو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے وہ کتنا ادا کرنا ہے؟ 2100 گرام کے لحاظ سے۔ اب ہمارے ہاں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کیا صدقۃ الفطر صرف انسان نے جنس ہی دینی ہے یا رقم بھی دے سکتا ہے؟ اس کے اندر دونوں چیزوں کا جواز موجود ہے۔ آپ اگر جنس دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، رقم آپ دینا چاہیں تو رقم بھی دے سکتے ہیں۔ اس کو اگر میں تھوڑا سا آسان آپ کے لیے کر دوں تو اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر جنس آپ کے گھر کے اندر موجود ہے تو پھر افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے 2100 گرام فی بندے کے حساب سے آپ وہ جنس اٹھا کر کسی غریب مسکین کو ہی حوالے کر دیں، اگر آپ کے گھر کے اندر جنس موجود ہے۔ اگر آپ نے بازار سے لے کر آنی ہے، وہ جنس گھر میں موجود نہیں ہے، بازار سے آپ نے خریدنی ہے، پھر لائیں گے اور پھر آپ آگے مسکین غریب فقیر کو دیں گے، تو اس کے اندر افضل پھر یہ ہے کہ آپ رقم ہی ادا کر دیں۔ کیوں کہ آپ کے پاس ابھی جنس موجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے پاس وہ جنس وہاں پر موجود ہوتی تھی، یعنی وہ اگر کھجور سے ادا کرنے کھجور موجود ہے، وہ پنیر سے ادا کر رہے ہیں پنیر ان کے پاس موجود ہے، وہ اگر جو سے ادا کر رہے ہیں جو ان کے پاس موجود تھی۔ تو اگر آپ کے پاس جنس موجود ہے تو پھر افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ جنس ہی میں سے صدقۃ الفطر ادا کریں، اور اگر آپ کے پاس جنس نہیں ہے، آپ نے بازار سے جنس کو جا کر خریدنا ہے، پھر آگے غریب مسکین کو آپ نے دینا ہے، تو پھر اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ آپ رقم دے دیں۔ اور یہ رقم کا جواز کئی صحابہ کرام اور تابعین سے موجود ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو واضح طور پر آتا ہے کہ وہ اپنے سرکاری طور پر
وہ یہ حکم نامہ جاری کر دیا کرتے تھے کہ لوگ قیمت ادا کریں صدقۃ الفطر کی. تو یعنی حالات کے مطابق ہے بہرحال. تو کچھ علماء اس میں بڑی سختی بھی ہے ان کی کہ صرف صدقۃ الفطر آپ نے جنس ہی ادا کرنی ہے، لیکن یہی زیادہ بہتر اور راجح ہے کہ اگر موجود ہے جنس تو جنس ادا کریں، اگر جنس گھر پہ موجود نہیں ہے تو اگر آپ قیمت ادا کرنا چاہتے تو قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں. اب قیمت کا جب تعین ہوتا ہے پھر اس کے اندر لوگ آپس میں الجھ پڑتے ہیں کہ قیمت کتنی دی جائے. تو اس کے اندر یاد رکھیے، ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں گندم اگر دیکھی جائے اس کا ریٹ الگ ہوتا ہے، اور جو بازار میں آٹے بک رہے ہوتے ہیں اس کا ریٹ الگ ہو رہا ہوتا ہے. اور جو بازار میں آٹا ہوتا ہے وہ بھی 2-3 قسم کا ہوتا ہے، ایک قسم کا نہیں ہوتا. ایک سرکاری آٹا ملتا ہے اس کی قیمت ڈاؤن ہوتی ہے، پھر جو آپ کو ملوں والا آٹا ملتا ہے اس کے اندر ایک فائن آٹا ہوتا ہے بہترین جو اعلیٰ کوالٹی کہلاتی ہے، اس کی قیمت الگ ہوتی ہے. جو گزارے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی قیمت الگ ہوتی ہے. اگر آپ ایک کا تعین کرتے ہیں اور آپ استعمال کرتے ہو فائن آٹا، میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے 250 دینا ہے اور آپ کا جا کے بنتا 400 ہو مثال ہے، تو آپ کو تو فطر ادا نہیں ہوا نا. اور اگر میں 400 کر دیتا ہوں، وہ بیچارہ غریب استعمال کرتا تھا اس کا بنتا تھا 200، اس کو تو 200 کی اور چٹنی لگوا دی نا میں نے کہ 200 آپ مزید ادا کریں. تو اس لیے بہتر ہے اس مسئلے کو آپ علماء سے نہ پوچھا کریں، وزن آپ کو بتلا دیا گیا ہے، آپ خود ہی اپنی چیز کا جس کا ادا کر رہے ہیں. اور یہ لازمی نہیں کہ آپ نے آٹا ہی دینا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے. آپ چاول کھاتے ہیں الحمدللہ چاول میں سے ادا کریں، دالیں ماشاءاللہ ہم کھاتے ہیں دالوں میں سے ادا کریں، دیگر چیزیں ہیں ان اجناس میں سے آپ ادا کریں. لازمی نہیں ہے کہ آپ نے گندم ہی ادا کرنی ہے یا آٹے ہی میں سے ادا کرنا ہے. آٹا اصل میں ہم اس لیے انتخاب کر لیتے ہیں یہ کیونکہ غرباء کے لیے کیا ہوتا ہے آسانی ہوتی ہے، اس لیے علماء یاد رکھیں آٹے کا وزن نکال کر یا اس کی قیمت کا تعین کرتے ہیں. اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہر بندہ یہی ادا کرے، ہمیں خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنا دے سکتے اور کتنی میرے اندر وسعت موجود ہے. یا ایک کا میں چاول کا دے دوں، 2 کا میں آٹے کا دے دوں، اسی طرح میں ایک اور جنس کا ادا کر دوں تاکہ اپنے اہل خانہ کی طرف سے بھی میرا ادا ہو جائے اور دوسرا غرباء تک پہنچ جائے. اور یہ فطرانے کے 2 مقاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. ایک روزہ دار سے جو لغویات ہو گئی، بےہودگیاں ہو گئی، گالی گلوچ، فضولیات، وقت کا ضیاع، جو کچھ بھی انسان نے روزے کی حالت میں کیا یا جو روزے کے منافی امور تھے کرنے نہیں چاہیے تھے انسان کر بیٹھا، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے فطرانے کی وجہ سے اس کے اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں. اور دوسرا ذریعہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے مسکینوں تک کھانا پہنچا دیتے ہیں. اور یہ اس کا وقت ہے، یہ یاد رکھ لیجئے. اور اگر کسی بندے نے اس سے پہلے صدقۃ الفطر کی نیت سے ادا کیا ہے، اس کا فطرانہ ادا نہیں ہوا، وہ دوبارہ ادا کرے گا، وہ عام صدقہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شوال کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد اس کا وقت ہے، یعنی عبادت کا ایک وقت ہوتا ہے. آپ عصر ابھی نہیں پڑھ سکتے، مغرب ابھی نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے وقت میں، عصر کے وقت میں. فطرانے کا بھی وقت ہے، یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک آتے ہی آپ فطرانہ ادا کر دیں، نہیں، وقت ہے. رمضان المبارک ختم ہو گیا، اب آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے، وقت شروع ہو چکا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے. تو اس دوران اگر آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کا فطرانہ ہے. ہاں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف 2 دن پہلے وہ ثابت ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 27ویں روزے تک، ٹھیک ہے، 27ویں روزے سے پہلے جس بندے نے ادا کیا ہے اس کا فطرانہ ادا نہیں ہوا، وہ دوبارہ اپنا فطرانہ ادا کرے. اس کو فطرانہ ادا کرنا چاہیے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں فطرانہ دے چکا ہوں، نہیں، اس کے فطرانے کا وقت نہیں آیا تھا اور وہ وقت سے پہلے وہ فطرانہ ادا کر چکا ہے. تو اس لیے اس چیز کا ہمیں مسئلے کے بارے میں ہمیں علم ہونا ضروری ہے. اور آخری بات کر کے بس بات ختم کرتا ہوں کہ عید کی نماز کے اندر حاضری ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دی ہے. وہ چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جو بھی ہے، وہ عید کی نماز کے اندر آئے. حتیٰ کہ وہ خواتین جو معذور ہوتی ہیں ان کو بھی اسلام کہتا ہے تم بھی نماز سے عید کے لیے آؤ اور مسلمانوں کی صفوں سے تھوڑا پیچھے ہو کر بیٹھو اور ان کی دعا کے اندر شامل ہو جاؤ اور تکبیرات کے اندر شامل رہو. تو جب ان کے اوپر جنہوں نے پڑھنی نہیں ہے ان کو بھی اسلام کہہ رہا ہے آؤ، اور میں نے پڑھنی ہو اور میں سستی کر جاؤں، تو اس چیز کا ہمیں احساس کرنا چاہیے. تو یہ عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز، وہ ہر ایک نے
وہ خواتین ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، سب نے ادا کرنی ہے، سب نے وہ عید کی نماز کے لیے پہنچنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔